اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ڈیلی اسلام یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ابھی جو دوست نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے ہمارے فیس بک پیج کو فالو کر لیں، اور بیل کے بٹن کو ضرور آن کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملے۔ ناظرین، یہ ہمارا رمضان ٹرانسمیشن کا پارٹ 3 چل رہا ہے، تیسرا حصہ، تیسرا عشرہ ہے، اور اس کے اندر ہم بیان کر رہے ہیں اعتکاف کے اور صدقہ فطر وغیرہ کے مسائل کو۔ ابھی جو ہمارا سیشن چل رہا ہے یہ چل رہا ہے اعتکاف کے مسائل کا۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں، پھر کچھ چیزیں وہ بیان کی تھیں کہ اعتکاف کے اندر انسان کو کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، اور وہاں بیٹھ کر اس کا کن اعمال کا اس کو پابندی کرنی چاہیے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر بھی ہم بیان کریں گے کہ جو معتکف ہے، جو اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے مسجد میں، یا کوئی عورت جو خاتون ہے وہ گھر میں بیٹھی ہے، تو اب وہ کن اعمال کی پابندی کرے، اعتکاف کے اندر اس کو کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کون سے نہیں۔ آج اس کے بارے میں بہت ہی انفارمیٹیو آپ کے لیے ویڈیو بننے والی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ انسان جب اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اب وہ اللہ کے بہت قریب بیٹھا ہے، چونکہ اس کا 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے، اب وہ جو 9-10 دن ہیں وہ مسجد کے اندر گزر رہی ہے، اور مسجد جو ہوتا ہے یہ پاکیزہ ماحول ہے، فرشتوں کی جگہ ہے، 24 گھنٹے فرشتوں کا وہاں پر ٹھکانہ ہے، رحمت کی جگہ ہے۔ اللہ کی طرف سے بہت سارے انعامات ان لوگوں پر آتے ہیں کہ جو مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ تو انسان کو وہاں ایک تو بہت زیادہ آداب کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جو مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہو، اور معتکف کے کردار اور اس کے ادب کے بھی خلاف ہو۔ اب ہم مختصر چند چیزیں بیان کریں گے کہ جن اعمال کی معتکف کو اعتکاف کی حالت کے اندر پابندی کرنی چاہیے۔ نمبر 1، تو انسان جو ہوگا جو اعتکاف بیٹھا ہے وہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھے۔ گھر میں خواتین ہیں تو اپنی باقاعدگی وقت پر نماز پڑھیں، اور اگر مرد حضرات جیسے مسجد میں بیٹھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ 5 ٹائم کی نماز باجماعت ادا کریں، اور ان سے پہلے اور بعد میں جو سنن ہیں، جو نوافل ہیں، ان کا بھی اہتمام کریں۔ دوسری چیز، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جو مسنون نمازیں ہیں، جو روٹین میں ہیں، تو ان کو کم از کم انسان عمل میں لے کر آئے۔ مثال کے طور پر صبح فجر کے بعد اشراق کی نماز ہے تو اس کو چاہیے کہ اشراق کی نماز کا بھی اہتمام کرے۔ پھر اشراق کے بعد چاشت کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جو کہ اشراق کے 2 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر زوال تک جو ہوتا ہے وہ چاشت کا ٹائم رہتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرے۔ پھر اسی طرح شام کو مغرب کے بعد اوابین کے نوافل کا ٹائم ہوتا ہے، تو معتکف کو چاہیے کہ ان نوافل کا بھی اہتمام کرے۔ اسی طرح اس معتکف کو چاہیے کہ تہجد کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرے، چونکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری قبر روشن ہو جائے، میری قبر کے اندر اجالا ہو، روشنی ہو، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ تہجد کی نماز کی پابندی کرے۔ تو اب معتکف تو چونکہ 24 گھنٹے ہی مسجد میں بیٹھا ہے، تو اب اس کو تو خاص طور پر تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لمبی لمبی رکعات پڑھے، اس میں لمبے لمبے سجدے کرے، اس کے اندر لمبی لمبی قرات کرے، جتنے ہو سکے 2 نفل سے لے کر جتنی اللہ پاک اس کو ہمت اور توفیق دیں، جتنا اس کے لیے وقت ہو، تو اس کو چاہیے کہ تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرے۔ یہ تو موٹے موٹے اس کے لیے نمازوں کے جو ہے وہ اعمال ہیں کہ فرض نمازوں کا اہتمام کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اشراق کا اہتمام کرے، چاشت کا کرے، اوابین کا کرے، اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب معتکف چونکہ مسجد میں ہے تو باقی ذکر اذکار بھی کرے، لیکن اس کے لیے اعتکاف کے دنوں میں ایک بہت اچھا ایک پیکج اس کے لیے کہ کوشش کرے کہ اپنی سابقہ زندگی جو اس کی گزری ہے اس کے اندر جو اس کی نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا کرے۔ یہ اس کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ چونکہ انسان کے پاس کافی وافر ٹائم ہوتا ہے ذکر اذکار کرنے سے بھی، تلاوت کرنے سے بھی، چونکہ 24 گھنٹے وہ مسجد میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ دیگر نوافل، یہ جو مسنون نوافل اس کو بتا دیے، ان کا اہتمام کرے۔ باقی نوافل پڑھنے سے اس کے لیے زیادہ بہتر
اور اجر و ثواب بھی ہوگا، اور ایک اس کے اوپر جو ذمہ داری تھی فرائض نمازوں کی وہ بھی اس سے ساقط ہو جائے گی۔ تو اس کو چاہیے کہ قضا نمازوں کا اہتمام کرے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ میری زندگی کتنی ہے، اس سابقہ زندگی میں سے 15 سال منہا کر دے کہ اللہ نے 15 سال کی نمازیں اس کے لیے معاف کر دیں۔ مثال کے طور ایک بندے کے 25 سال عمر ہے، اب اس کو چاہیے کہ 15 سال تو منہا کر دے، اللہ نے اس کے ذمے سے نمازیں معاف کر دیں جو نابالغ کا زمانہ تھا۔ اب اس کے باقی جو اس کی عمر ہے وہ 10 سال ہے۔ اب 10 سال کے اندر وہ محتاط اندازہ لگائے کہ یار میری زندگی میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی اور کتنی میرے ذمے میں باقی ہوں گی۔ ہر انسان کو پتہ ہے، محتاط اندازہ کر لے کہ یار میری زندگی میں میرے سال کی نمازیں رہ گئی ہوں گی۔ اب ان کو ادا کرنے کا عزم مصمم کر لے، پکا ارادہ کر لے، ان کی ترتیب بنا لے۔ ترتیب کیا ہوگی کہ جب بھی وہ نیت کرے گا نماز پڑھنے کی تو یوں کرے گا، اگر فجر کی پڑھ رہا ہے تو نیت کرے گا یا اللہ جو میری فجر کی سب سے پہلی نماز رہ گئی تھی اب میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح ان کو چاہیے کہ باقی ذکر اذکار کے اندر مشغول ہونے سے اس کے لیے بہتر ہے کہ جو اس کے ذمہ میں ایک فریضہ ہے، جو اللہ کی طرف سے فرض نمازوں کا اس کے اوپر ایک فریضہ ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، چونکہ اب اس کے لیے وقت ہے۔ بہت بڑا اس کے لیے بینیفٹ ہے ایک مسجد میں بیٹھنا اعتکاف کے دنوں میں، کہ وہ اپنی فرض نمازیں جو اس کی قضا ہو گئی تھیں ان نمازوں کے قضا کرنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ نمازیں قضا کرے۔ قضا نمازیں کے اندر کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ صرف فرائض پڑھنے، اور عشاء کے اندر 3 وتر پڑھنے، سنتیں اور نوافل اس کے لیے معاف ہیں۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنی زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو چاہیے کہ اپنا جو باقی وقت ہے گپ شپ سے بچے، دنیاوی باتوں سے احتراز کرے۔ ہاں جب کوئی بات کرنی تو ہو وہ دین کی ہو۔ کوشش یہ کی جائے کہ 9-10 دن جو مسجد میں ہمارا ٹھکانہ ہے اس کے اندر ہماری کوئی دنیاوی بات نہ ہو، کوئی فحش گوئی نہ ہو، کوئی بیکار بات نہ ہو، کوئی گناہ کی بات نہ ہو، کوئی دنیاوی کاموں سے ریلیٹڈ ہماری بات نہ ہو، بلکہ ہمارے نامہ اعمال میں وہ 10 دن صرف نیکی ہی نیکی ہوں، کیونکہ اس کے لیے بہت زبردست ایک قسم کا ایک پیکج اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے۔ تو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، پھر اس کے بعد جو وقت بچ جائے قرآن شریف کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک اپنے سرحانے رکھا ہو 24 گھنٹے، بس جو ہی اس کو اپنا ٹائم وافر مل رہا ہے، فری ٹائم مل رہا ہے تو فوراً قرآن پاک اٹھائے اور بیٹھ کر تلاوت کرنی شروع کر دے۔ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے ایک دن میں ایک ختم قرآن کا اہتمام کرے، ایک دن میں نہیں، 2 میں نہیں تو 3 دن کے اندر ایک ختم قرآن کا اہتمام کرے۔ اس طرح ہر معتکف جو ہوگا وہ اپنے اس 9-10 دنوں کے اندر 3-4 ختم قرآن کر لے گا، جو شاید کہ باہر رہ کر اس کے پورے سال کے اندر بھی نہ ہو۔ تو ان اعمال کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسنون اذکار ہیں، درود شریف ہے، کلمہ طیبہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، استغفار ہے، ان اذکار کا اہتمام کرے۔ نماز کے بعد تسبیحات فاطمی جو مسنون ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لمبے لمبے دعائیں پڑھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے، اپنے جھولے پھیلائے اور اپنے گناہوں کا استظہار کر کے اپنے خود سوچے کہ یار میں نے زندگی میں کیا اعمال کیے ہوں گے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ میری زندگی کے اندر نیک اعمال کتنے ہیں اور میں نے زندگی میں برے اعمال کتنے کیے ہیں، میں نے اللہ کے حکم کتنے مانے ہیں اور میں نے اللہ کے حکم کتنے توڑے ہیں، میں نے لوگوں کے حق کتنے ادا کیے ہیں اور کتنے میں نے غصب کیے ہیں۔ تو انسان اپنے اعمال کو یاد کر کے پھر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ کے لمبی لمبی دعائیں مانگے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور خاص طور پر اپنے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ تو ان اعمال کا اگر ہم اہتمام کریں گے اور جو ہم نے اعمال بتائے اگر ان کے اوپر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے تو امید ہے کہ ہمارا جو 9-10 دن کا بیٹھنا ہمارے لیے سونا کیا ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی بن جائے گا، اور ہمیں پھر انشاءاللہ اس کا اثر پورا سال، ہمیں اس کی جو مٹھاس ہے ان اعمال کی اور ان 10 دن اچھے گزارنے کی انشاءاللہ پورے سال کے اندر ہمیں محسوس ہوگی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی، اور جو دوست معتکف ہیں اگر وہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں یا گھر والے ہیں جو کوئی بھی لوگ ہیں، انشاءاللہ ان اعمال کو ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی لانے کی کوشش کریں، اور 24 گھنٹے میں نہیں تو معتکف جو اعتکاف کے دنوں میں خاص طور پر ان اعمال کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ ہماری یہ زندگی تو بنے گی ہی بنے گی، ہماری آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔